جی سر سیکنڈ کوشچن. سیکنڈ کوشچن. اچھا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ تحریف قرآن کے اوپر نا ٹھیک ہے وہ تحریک ہاں تو میرا کوشچن جو ہے نا وہ آپ سے یہ ہے کہ کیونکہ آپ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن کی قرآن کے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا جو موجودہ قرآن ہے وہ اس حالت کے اندر نہیں ہے. یہ آپ کا آئی تھنک مجھے صرف ہاں یا نہ میں ایک جواب دیں پھر میں آپ سے نا کوشچن کرنا ہے آپ سے جو مین کوشچن ہے وہ میں نے آپ سے کرنا. عرض یہ ہے کہ یہ آپ کے کتب میں اس کی روایات متواتر ہیں. نہیں میں وہ تو ہوں گی سر وہ تو ہوں گی آپ کے صحابہ کے آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہو نا ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے ہم کہتے ہیں یہ وہی ہے فلانی وہ ہے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ایسے تو نہیں کہتا کہ میرے پاس دلیل سر ہے بہت بڑی دلیل ہے بہت بڑی دلیل ہے وہ یہ آپ بھی مانیں گے وہ آپ بھی مانیں گے اور اس چیز کے اوپر آپ جو ہے نا وہ ہنستے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ چیز اچھا وہ جو سب سے مین جو ہے نا وہ چیز یہ ہے کہ صفین کے اوپر جنگ صفین کے اوپر جنگ کیوں روکی گئی تھی؟ جنگ اس لیے روکی گئی تھی کہ معاویہ والوں نے وہ قرآن مصاحف جو ہے نیزوں پہ اٹھایا. ہاں جی تو وہ کیوں اٹھایا تھا کیوں حضرت علی نے اگر تو وہ تحریف قرآن تھا وہ قرآن کی وہ صورت نہیں تھی کیونکہ آپ کے نزدیک تو حضرت علی جو ہے نا ان کے پاس اصلی قرآن تھا. یہ بات آپ کی یہ عقیدہ ہے نا سر آپ کا مجھے صرف میں دیکھیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی دلیل ہے یا آپ کی غلط فہمی ہے. مستری صاحب نے آپ کو یہ سمجھایا مستری صاحب نے نہیں سمجھایا. اچھا سنو تو جب انہوں نے قرآن اٹھایا تھا نیزوں پر سن لو تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس قرآن کی پرواہ نہ کرو تم لڑتے رہو یہ ان کی جانب سے ایک چال ہے. معاویہ کی لشکر جو ہے اب ٹوٹنے لگی ہے. معاویہ کا لشکر اب تباہ ہونے اور قتل عام ہونے کے دہانے پہ پہنچ گئی ہے. کچھ لمحے تم مزید لڑتے رہو یہ معاویہ خود بھی قتل ہو جائے گا. اس وقت مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے خیمے کے بالکل ساتھ پہنچ گیا تھا. اگر جنگ کچھ لمحے مزید جاری رہتا تو معاویہ بھی قتل ہو جاتا. ہاں تو اس وقت امیر المؤمنین بات سنو نا بھائی تاکہ سمجھ جاؤ. تو یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان مصاحف کی وجہ سے جو نیزوں پہ اٹھائے گئے تھے اس کی وجہ سے جنگ روکا ہے یہ تمہاری ناسمجھی ہے تمہاری عدم اطلاع ہے. پوری تاریخ میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم لڑتے رہو تم جنگ کرتے رہو. یہ کاغذ کے اوراق ہے قرآن ناطق میں ہوں میں قرآن ناطق ہوں. تو اس وقت ان کے یہ پوری تاریخ میں بہت سارے کتب میں. اچھا بھائی آپ کو نہیں معلوم یہ تاریخ طبری میں ہے یا البدایہ والنہایہ میں ہے یہ انصاب الاشراف میں سب میں. اور پلیز چپ کرو تم بات سنو. ایک بدیہی بات تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو کہ ابھی مثلا میں کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے اس کا ریفرنس دے دو یہ تو سب یہ پوری تاریخ اگر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس مسئلے پہ تم نے کسی کتاب کا مطالعہ ہی نہیں کیا ایسے آ کے سوال کرتے ہو. چپ کرو پھر ہاں جواب میں سنا رہا ہوں نا تو میرے بات نہ کاٹو. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ ان ورق پاروں پہ توجہ نہ دو قرآن ناطق میں ہوں. تو اس وقت ان کے لشکر میں جو اکثر لوگ تھے وہ شیعہ نہیں تھے وہ کوفی تھے. وہ ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے عثمان کے وہ مخالف تھے معاویہ کے مخالف تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ برحق حاکم وقت مانتے. اس لیے نہیں کہ وہ منسوس ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ بیعت کیا لوگوں نے. اس لیے تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے لڑیں. کیسے ہو سکتا ہے ہم قرآن سے لڑیں. اگر قرآن کی بے حرمتی کریں گے تو ہم ابھی تلوار معاویہ کے رخ سے ہٹا کے آپ کے ساتھ جہاد شروع کریں گے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھی لشکر میں بغاوت ہونے والی ہے مجھے قتل کر دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ لشکر والوں سے کہتے کہ جنگ روک دو. مالک اشتر کو جب پیغام پہنچا امیر المؤمنین علیہ السلام کہ جنگ روک دو مالک نے بڑا تمنا کی خواہش کی کہ میں تو معاویہ کے خیمے کے ساتھ پہنچاؤں مجھے کچھ مزید جنگ کرنے تو ابھی معاویہ قتل ہو جائے گا بالکل ماجرا ختم ہوگا. تو جب پیغام ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس پہنچا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مالک اگر تو چاہتا ہے کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو جنگ روک لے. میں یہاں پہ یہ لوگ یہ سب تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ مجھے قتل کر دیں کہ آپ قرآن کی بے احترامی کر رہے. تو اس وقت وہ آئے تھے تو اس وقت پھر وہ جنگ رک گئی. پھر جب جنگ رک گئی پھر وہاں پہ حکمین کا تعین ہو گیا تحکیم ہو گیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ ابھی صلح کرنی ہم نے صلح کرنی یہ قرآن ہمارے سامنے. اس نے کہا لا حکم الا للہ لا حکم الا للہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کلمۃ حق یراد بها باطل یہ
اچھی بات ہے لا حکم الا للہ، لیکن اس سے یہ غلط ان کا ارادہ ہے شامیوں کا. تو پھر ان لشکر والوں نے کہا کہ یہاں پہ ہم جو ہے آپس میں صلح کرتے ہیں، بھائی ہیں سب، شام والے بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، آپس میں ہم. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ جہاد واجب ہے، یہ ان سے صلح نہیں ہو سکتا، یہ دھوکہ ہے. وہ لشکر والوں نے کہا نہیں، ہمیں آپ کی بات منظور نہیں ہے. جب وہ قرآن کو سامنے لا رہے ہیں، قرآن کے ہم کیسے بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ تو صلح کر لیں. تو یہاں پہ آپ بھی ایک نمائندہ بھیجیں، معاویہ بھی ایک نمائندہ بھیجتا ہے، تو آپس میں وہ جو فیصلہ کریں صحیح ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا عبداللہ ابن عباس میرے جانب سے. لشکر والوں نے کہا نہیں، یہ آپ کا چچا زاد ہے بھائی، یہ غلط آدمی ہے، یہ تو آپ کے حق میں وہ جا کے فیصلہ کرے گا. ہم جو ہے وہاں پہ آپ کا ایلچی ہم تعین کریں گے. ایلچی کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو موسیٰ اشعری. تو زبردستی منوا دی لشکر والوں نے، بات ہی نہیں سن رہے تھے امیر المومنین علیہ السلام کو. اور معاویہ کی جانب سے عمرو بن العاص آیا. تو عمرو بن العاص اور ابو موسیٰ اشعری آپس میں انہوں نے ملاقات کی، تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا. وہ ابو موسیٰ اشعری پہلے سے بھی امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن تھا، کوئی دوست نہیں تھا. آپس میں دونوں نے کہا کہ بھئی یہ جنگ خرابہ ختم ہو جائے، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم علی علیہ السلام اور معاویہ کو دونوں کو عزل کرتے ہیں حکومت سے. انہوں نے کہا اچھی بات. پھر جو ہے لوگ کسی اور سے بیعت کریں. ابو موسیٰ اشعری نے کہا ٹھیک ہے بھائی. تو کہتے ہیں آؤ اعلان کرتے ہیں اس بات کی. آ گئے دونوں اعلان کرنے کے لیے. تو ابو موسیٰ اشعری نے عمرو بن العاص سے کہا تو جا کے اعلان کرو. تو پورا لشکر دونوں صف جمع ہو گئے کہ اب جو ہے نیگوشیشن کے بعد ان کا فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں فوجوں کے نمائندے یہاں پہ آ گئے. تو ابو موسیٰ اشعری نے عمرو سے کہا عمرو بن العاص تو جا اعلان کر کہ تو معاویہ کو عزل کیا. اس نے کہا کیسے میں جا سکتا ہوں، اب بزرگ ہیں. وہ اب عمرو بن العاص تو بڑا شیطان تھا. اس نے کہا آپ تو بزرگ ہیں، آپ تو اتنے بڑے صحابی ہیں، میں آپ سے پہلے کیسے اعلان کر سکتا ہوں، آپ پہلے جائیں. تو وہ پہلے گیا، ممبر پہ گیا کہ الحمدللہ صلی اللہ علی رسول اللہ. اس نے ہاتھ میں انگوٹھی تھی کہ لوگوں دیکھو میں علی علیہ السلام کا نمائندہ ہوں یا نہیں. انہوں نے کہا آپ ہیں. تو اس نے کہا جیسے میں نے اس انگوٹھے کو اپنے انگلی سے نکال دیا، اس طرح میں نے علی علیہ السلام کو خلافت سے، حکومت سے عزل کر دیا. آج سے کے بعد علی آپ کا حاکم نہیں ہے. کیا کہ نیچے آئے، ختم بات. اس کے بعد عمرو بن العاص چلا گیا. ان کا آپس میں کیا تھا کہ معاویہ اور علی علیہ السلام دونوں کو عزل کرتے ہیں. عمرو بن العاص ممبر پہ گیا، اس نے بھی حمد کیا، وہ صلوات پڑھا. اس کے بعد کہا دیکھو میں معاویہ کا نمائندہ ہوں یا نہیں. نمائندہ ہوں جی. دیکھو لوگوں، جیسے میں انگوٹھی کو اپنے انگلی سے نکال لیتا ہوں، اسی طرح میں نے معاویہ کو عزل کر دیا. اور لوگوں دیکھو، جیسے میں اس انگوٹھی کو دوبارہ اپنے انگلی میں داخل کر رہا ہوں، میں نے معاویہ کو دوبارہ خلیفہ بنا دیا. معاویہ سے آج آپ کا خلیفہ ہوئے. اس نے اس طرح فراڈ کیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اب جنگ بھی رک گئی ہے. اب لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یہاں پہ کیا ہو گیا بھائی. مجمع والوں کو، وہ ان لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ آپس میں انہوں نے دو ایلچیوں نے معاویہ کو واقعا خلیفہ بنا دیا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی وہ تو سسٹم تو نہیں تھا انفارمیشن کا کہ پروپیگنڈا کو کیسے ختم کیا جائے. تو لشکر میں یہی ہو گئی. تو لشکر والے دو ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، جنگ بھی رک گیا. کب معاویہ جو ہے صحیح خلیفہ. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ سب جھوٹ ہے بھائی، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، ان کو یہ حق بھی نہیں تھا. لشکر والوں نے بھی ابو موسیٰ سے کہا تم نے کیا کہا. ابو موسیٰ نے کہا یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اس نے میرے عمرو بن العاص نے مجھے دھوکہ دیا، ہمارا اس طرف فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا. تو پھر لشکر والوں نے کیا کہا. لشکر والوں نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم کافر ہو گئے. کیوں کافر ہو گئے بھائی، کیوں کافر ہو گئے؟ ہم اس لیے کافر ہو گئے کہ ہم نے کہا کہ ہم کسی کو حکم بناتے ہیں، حالانکہ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حکم ہے ہی نہیں. اللہ کو علاوہ کوئی فیصلہ دینے والا ہے نہیں. ہم نے کسی کو، ابو موسیٰ اشعری کو ہم نے کیا بنایا، حکم بنایا. تو یہ کفر ہے، ہم کافر ہو گئے. تو آؤ کفر سے توبہ کرتے ہیں. تو سب مل کے کفر سے انہوں نے توبہ کیا. پھر آگے علی علیہ السلام کے پاس، امیر المومنین علیہ السلام کے پاس، کہ آپ بھی کافر ہو گئے، آپ کفر سے توبہ کریں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ بھائی حکم بنانا میری تجویز نہیں تھی، آپ کی تجویز ہے. اور حکم بنایا میں نے کس کو تھا، اپنے بھائی، اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو بنایا. آپ نے اس کو مانا نہیں. میرا ایک جو دشمن غدار آدمی ابو موسیٰ اشعری کو، تم نے اس کو حکم بنایا. یہ تو سب تمہارا فعل ہے. اور کسی نظام میں کسی کو حکم بنانا یعنی فیصلہ سنانے والا بنانا یہ کفر نہیں ہے. میں کیوں کفر سے توبہ کروں؟ تو انہوں نے کہا نہیں آپ کافر ہو گئے. تو وہاں سے خوارج کا آغاز ہو گیا. امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر کے بہت بڑی تعداد خارجی بن گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ داستان ہے صفین کا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بھئی امیر المومنین علیہ السلام نے وہ معاویہ نے جو قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے وہ قرآن ہی تھا. اس طرح نہیں، قرآن نہیں تھا، قرآن تھا، لیکن وہ ان کی طرف سے ایک فراڈ تھا معاویہ کی جانب سے
کہ جنگ رک جائے اور یہ لوگ قتل ہونے سے بچ جائیں. تو اس لیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی. میرے محترم ناظرین، اب میں تک گیا ہوں، 6.5 گھنٹے ہو گئے. اب اس کے وہ کپ کپی والا نہیں آیا بھائی. کپ کپی والے کا ہم نے بہت انتظار کیا. اب جو ہے نا میرے سر میں درد ہونا بھی شروع ہو گیا 6.5 گھنٹے بات کرتے کرتے. تو اب مزید جو ہے میں آپ کا ٹائم نہیں لیتا اور آپ لوگ آرام کریں. اوکے میرے محترم ناظرین، کپ کپی بیچارہ جو ہے فیل ہو گیا. کپ کپی جو اگلے ہفتے آ جائے. اوکے میرے محترم ناظرین، شیعوں کا کیا حال ہے؟ شیعہ جھوم رہا ہے نہیں جھوم رہا ہے؟